دوستو آج ہم ہیں کربلا شریف میں اور یہ کربلا شریف کا نظارہ ہے۔ آپ چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں، یہ سب کربلا شریف کا نظارہ ہے۔ اور یہ سامنے جو گنبد دکھ رہی ہے یہ ماشاءاللہ حضرت امام حسین کی گنبد ہے۔ حضرت امام حسین کا مزار پاک ہے۔ اسلام کی جان، اسلام کی پہچان، جس کے پیروں میں جنت ہے، حضرت امام حسین کی مزار پاک ہے یہ۔ اور یہ مزار پاک حضرت عباس علمدار کی ہے، حضرت عباس علمدار کی ہے۔ ہم نے آج ہمارا یہاں لاسٹ دن ہے۔ ہم نے سفر کی شروعات کی کلیئر شریف سے۔ ہم کلیئر شریف گئے۔ کلیئر شریف حاضری دینے کے بعد میں وارث پاک یعنی ہمارے دادا پیر کے یہاں گئے۔ اس کے بعد اجمیر شریف پیارے خواجہ غریب نواز کے یہاں گئے۔ اس کے بعد سورت میں دانا خواجہ صاحب کے یہاں گئے۔ پھر ممبئی سے فلائٹ کر کے سیدھے نجف اشرف اترے، علی شیر خدا کے یہاں حاضری دی۔ علی شیر خدا کے یہاں حاضری دینے کے بعد میں پھر ہم وہاں بہت سارے مزارات تھے۔ اللہ کے دو نبی، علی شیر خدا کے بعد جو ایک نبی ہیں جن کا نام ہے حضرت عود علیہ السلام، ان کی حاضری دی۔ تیسری زیارت کری جن کا نام ہے حضرت صالح علیہ السلام، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہاں زیارت کری۔ پھر کوفے گئے، علی شیر خدا کے گھر گئے اور وہاں مسلم بن عقیل کے مزارات کی زیارت کری۔ جناب ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کری۔ اللہ کے نبی پھر نوح علیہ السلام جہاں کشتی بنائی تھی وہاں کی زیارت کری۔ اس کے بعد پھر پیارے علی شیر خدا کے گھر گئے، وہاں کے کنویں کا پانی لیا جس میں حضرت امام حسن حضرت امام حسین پانی پیتے تھے۔ پھر کوفہ میں کئی جگہ گئے اور کئی جگہ جانے کے بعد میں امام حسن حسین کی بہت ساری ایسی یادداشت وہاں پہ ہے جو دیکھنے کو ملی۔ اور مولا علی کی بیٹی مخدومہ خدیجہ کے مزار شریف پہ گئے، بی بی فضہ کے مزار شریف پہ گئے اور یزید کا اجڑا ہوا محل بھی دیکھا۔ جناب میثم کا مزار بھی دیکھا جو علی شیر خدا کے بالکل رائٹ ہینڈ تھے، بہت محبت آپ ان سے کرتے تھے۔ اور اس کے بعد میں حضرت ایوب علیہ السلام کی درگاہ پہ بھی گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو اللہ کے بہت پیارے نبی ہیں جنہوں نے صبر کیا اپنی زندگی میں۔ اور رحمت بی بی کی مزار شریف پہ بھی گئے جو ان کی بی بی ہیں اور یوسف علیہ السلام کی پوتی ہیں۔ ابو بکر بن علی کے بھی مزار شریف پہ گئے، ابراہیم کے مزار شریف پہ گئے، محمد کے مزار شریف پہ گئے۔ اور حضرت ابراہیم اللہ کے جو نبی ہیں، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بڑی عید منائی جاتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جہاں پیدائش ہوئی تھی وہاں پہ بھی گئے۔ جہاں آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا وہاں پہ بھی گئے۔ اور جو بادشاہ جس کا محل تھا اس کا بھی محل ہم نے دیکھا۔ پھر امام غزالی کے بھی مزار شریف پہ گئے، سلمان فارسی کے بھی مزار شریف پہ گئے، موسیٰ کاظم کے بھی مزار شریف پہ گئے، امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی مزار شریف پہ گئے اور عبداللہ انصاری کے بھی مزار شریف پہ گئے، حذیفہ یمنی، جابر انصاری، مخدومہ شیر بانو، کسریٰ کے محل بھی گئے اور حضرت امام حسین کی سسرال بھی گئے۔ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ معروف کرخی کی مزار شریف پہ بھی گئے اور شیخ ابو بکر کی شبلی جو آپ نے سنا ہوگا، شبلی حق شیر کتوں سے بچا، اس مزار شریف پہ بھی گئے۔ اور اللہ کے نبی جو حضرت یوشع علیہ السلام ہیں ان کی مزار شریف پہ بھی گئے۔ سرکار بیلول دہنا کی مزار شریف پہ بھی گئے۔ حضور غوث پاک کی مزار شریف پہ حاضری ہوئی جو پوری دنیا کے ولیوں کے بادشاہ، جس نے میرے آقا نے جن کو اپنا بیٹا مانا، اور اتنی رونق، اتنا نور، اتنی بڑی جنت بغداد شریف میں جانے کے بعد میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ جو نظارہ بغداد شریف کا ہے وہ کہیں کا نہیں ہے۔ ان کے مدرسے میں بھی گئے اور ان کے لنگر خانے میں بھی گئے۔ آپ نے فرما دیا جو میرے مدرسے سے نکل گیا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ آپ شیطان کو ولی بنا دیں، آپ چوروں کو ولی بنا دیں، آپ ڈکیتوں کو ولی بنا دیں، آپ گناہ گاروں کو ولی بنا دیں، آپ کے ہاتھ میں، آپ کے گھر پہ ولایت ٹنگی رہتی ہے، جس کی چاہیں کھینچ لیں، جس کو چاہیں پہنا دیں۔
آپ کی بہت بڑی شان ہے غوث پاک کی، اور وہاں حاضری دی، وہاں بہت سارے مزارات پہ حاضری دی۔ اس کے بعد میں پھر سفر اپنا چلتا رہا، اور خواجہ حبیب اعظمی کے ابراہیم قواس، داؤد طائی، امام جواد تقی، حضرت جعفر صاحب کے بیٹے کی بھی مزار شریف پہ گئے، جناب آسمہ، جناب ایک اور مزار پاک تھا ایک نبی کا، وہاں پہ بھی گئے، جناب ابراہیم کی مزار شریف پہ گئے، جناب محمد، جناب اون کی مزار شریف پہ گئے، جو 72 شہیدان کربلا ہیں، جو 72 شہیدان کربلا ہیں، جس میں ایک مزار شریف اون کا پڑتا ہے راستے میں، ایک مزار شریف حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑتا ہے، یہ 2 مزار شریف راستے میں ہیں، اور 70 مزار پاک 72 شہیدان کربلا میں سے 70 مزار پاک کربلا میں ہیں، 2 مزار شریف راستے میں پڑتے ہیں بغداد شریف سے آتے ہوئے کربلا کی طرف، اور 70 مزار پاک یہاں پہ ہیں، جس میں سے 65 مزار پاک ایک ہی مزار میں 65 لوگ ہیں، ایک ہی مزار میں 65 لوگ تشریف فرما ہیں، باقی 2 مزار ہو گئے آپ کے وہاں پہ، اور 65 ہو گئے، ایک مزار میں 67، اور ایک مزار پاک حضرت عباس کا یہ سامنے ہے، یہ حضرت عباس کا ہے، اور یہ ہو گئے 68، اور ایک مزار پاک جو حضرت امام حسین کا ہے یہ 69 ہو گئے۔ حضرت امام حسین کے مزار میں ہی 2 مزار پاک اور ہیں، علی اکبر کا اور علی اصغر کا، یہ 71 ہو گئے، اور ایک مزار پاک اور ہے جو حبیب ابن مجلی کا مزار شریف ہے، لمسم کل ملا کے یہ 72 لوگ ہو گئے، 72 شہیدان کربلا۔ آج ہم کربلا کی سرزمین پر ہیں، اور یہاں پہ آنے کے بعد میں یہاں جو بھی آتا ہے، بہت کتنا بھی پتھر دل آدمی ہو وہ بھی یہاں آنسو بہاتا ہے آ کے۔ یہ منظر ایسا منظر ہے کہ اس منظر کو دیکھ لو، اس سے بڑا غم نہ دنیا میں کبھی آیا نہ کبھی آئے گا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا غم ہے۔ یہ سمجھ لیجئے جیسے ایک مرید ہوتا ہے اور پیر ہوتا ہے، تو سمجھ لیجئے جو غم ہے، یہ دنیا کے جو غم ہے وہ مرید ہیں، اور یہ جو غم ہے یہ پیر ہے۔ یہ سمجھ لیجئے یہ اگزامپل ہے۔ میرے آقا کی شان ہے، علی شیر خدا کے قدموں میں جگہ دی، حضرت امام حسین کے قدموں میں جگہ دی، حضرت عباس کے قدموں میں جگہ دی، اور غوث پاک کے قدموں میں جگہ دی۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور بہت سارے میں نے اپنے یار دوستوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، خاندان پریوار کے لیے، سب کا نام لے لے کے میں نے دعائیں کی ہیں۔ صرف اور صرف یہاں پہ وظیفے کیے ہیں، نماز پڑھی ہے، دعائیں کی ہیں، اور دوسرا کوئی کام نہیں کیا، اور سبھی کا نام لیا ہے۔ میں نے اپنے دشمنوں کا بھی نام لیا ہے، اپنے دوستوں کا بھی نام لیا ہے، میں نے اپنے گھر والوں کا بھی نام لیا۔ اللہ اس کربلا کے صدقے میں ہم سب لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے، دولت عطا فرمائے، شہرت عطا فرمائے، دنیا اور آخرت عطا فرمائے، اور خاص طور سے اللہ ہمیں ایمان کے بتائے ہوئے حضرت امام حسین کے بتائے ہوئے راستے پر چلائے، حضرت غوث پاک کے بتائے ہوئے راستے پہ چلائے، حضرت خواجہ غریب نواز کے بتائے ہوئے راستے پہ چلائے، حضرت صابر پاک کے بتائے ہوئے راستے پہ چلائے، میرے دادا وارث پاک کے بتائے ہوئے راستے پہ چلائے۔ اللہ ہمیں دین اور دنیا کی کامیابی سے نوازے، ہم سے کبھی کسی کا دل نہ دکھے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ میرے آقا کی امت ہے، اور یہ آخری ٹائم ہے، یہ آخری ٹائم ہے، قیامت کے نزدیک کا ٹائم ہے۔ بس یہی دعا ہے کہ ہم مومنوں کو، ہم سنیوں کو دنیا اور آخرت اللہ ہمیں دے دے، اور ہماری قسمتیں بنا دے، ہمارے گھر کی پریشانیاں، بیماریاں دور کر دے، جس کی جو اولاد نہیں ہے اولاد دے دے اللہ، جو بیمار حال ہے بیماری دور کر دے، جو پریشان حال کی پریشانی دور کر دے، جو غریب ہے اللہ اسے امیر بنا دے، جن بہن بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں اللہ ان کی شادیاں عطا فرما دے۔ کربلا کی سرزمین پر یہ دعا ہے میری کہ جو میرے اپنے ہیں وہ بھی خوش رہیں، جو میرے پرائے ہیں وہ بھی خوش رہیں، اور تمام ہم ہندوستانی کی اللہ کامیابی، عزت اور شہرتوں سے عطا فرمائے، اور فلسطین کی اللہ لاج رکھے، غزہ کی لاج رکھے، دنیا کے سنیت کی لاج رکھے، سنی مسلمانوں کی لاج رکھے۔ ہماری ہر پریشانی، ہر بیماری اس کربلا کی سرزمین کی، کربلا کی مٹی کی، حضرت امام حسین کے سجدوں کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ اللہ حافظ، خدا حافظ، السلام علیکم۔